اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الذبائح والصید، حدیث نمبر 5501، اردو ترجمہ۔ بانس، سفید دھاردار پتھر اور لوہا جو خون بہا دے، اس کا حکم کیا ہے؟ ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، انہوں نے ابن کعب بن مالک سے سنا، انہوں نے ابن عمر طرف سے سنا کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے گھر کی ایک لونڈی صلاح پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی۔ چراتے وقت ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے، چنانچہ اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری ذبح کر دی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم نہ پوچھ آؤں، یا انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کو بھیجوں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ آئے، اور پھر وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا کسی کو بھیجا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت بخشی۔ حدیث نمبر 5502، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے بنی سلمہ کے ایک صاحب ابن کعب بن مالک نے، کہ انہوں نے حضرت ابن عمر تعالیٰ کو یہ خبر دی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی اس پہاڑی پر جو سوق مدنی میں ہے اور جس کا نام صلاح ہے، بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک بکری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری کو ذبح کر لیا۔ پھر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 5503، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رافع نے، اور انہیں ان کے دادا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس چھڑی نہیں ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھاردار چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو اس سے ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو، لیکن ناخون اور دانت سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کیونکہ ناخون حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے، اور ایک اونٹ کھا گیا تو تیر مار کر اسے روک لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ اونٹ بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں، اس لیے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ حدیث نمبر 5504، اردو ترجمہ۔ مسلمان عورت اور لونڈی کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ ہم سے صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ نے، انہیں نافع نے، انہیں کعب بن مالک نے کہ ایک بیٹے نے، اور انہیں ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے بکری پتھر سے ذبح کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم فرمایا۔ اور لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، انہوں نے قبیلہ انصار کے ایک شخص کو سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کعب رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 5505، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے قبیلہ انصار کے ایک آدمی نے کہ حضرت معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ نے انہیں خبر دی کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی صلاح پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی، ریوڑ میں سے ایک بکری مرنے لگی تو اس نے اسے مرنے سے پہلے پتھر سے ذبح کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ حدیث نمبر 5506، اس بارے میں کہ جانور کو دانت، ہڈی اور ناخون سے ذبح نہ کیا جائے۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبایہ بن رفع نے،
اور ان سے رافع بن خدیج نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، یعنی ایسے جانور کو جسے ایسی دھاردار چیز سے ذبح کیا گیا ہو جو خون بہا دے، سوائے دانت اور ناخون کے، یعنی ان سے ذبح کرنا درست نہیں۔ حدیث نمبر 5507 اردو ترجمہ۔ دیہاتیوں یا ان کے جیسے احکام دین سے بے خبر لوگوں کا ذبیحہ کیسا ہے؟ ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسامہ بن حفص مدنی نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ گاؤں کے کچھ لوگ ہمارے یہاں گوشت بیچنے لاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام بھی ذبح کرتے وقت لیا تھا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ لوگ بھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ اس کی مطابقت علی نے در اور دراوردی سے کی اور اس کی مطابقت ابو خالد اور تفاوی نے کی۔ حدیث نمبر 5508 اردو ترجمہ۔ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان ذبیحوں کی چربی کا بیان، خواہ وہ چربیوں میں سے ہوں یا حربیوں میں سے ہوں یا غیر حربیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ زہری نے کہا کہ نصارہ عرب کے ذبیحے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تم سن لو کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیتا ہے تو اسے نہ کھاؤ، اور اگر نہ سنو تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کا علم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی جاتی ہے۔ حسن اور ابراہیم نے کہا کہ غیر مختون اہل کتاب کے ذبیحے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ایک تھیلا پھینکا جس میں یہودیوں کے ذبیحے کی چربی تھی۔ میں اس پر جھپٹا کہ اٹھا لوں، لیکن مڑ کے جو دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا۔ ابن عباس نے کہا کہ آیت میں تقامہم سے مراد اہل کتاب کا ذبح کردہ جانور ہے۔ حدیث نمبر 5509 اردو ترجمہ۔ اس بیان میں کہ جو پالتو جانور بدک جائے وہ جنگلی جانور کے حکم میں ہے۔ ابن مسعود نے بھی اسی کی اجازت دی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ جو جانور تمہارے قابو میں ہونے کے باوجود تمہیں عاجز کر دے اور ذبح نہ کرنے دے وہ بھی شکار ہی کے حکم میں ہے، اور فرمایا کہ اونٹ اگر کنویں میں گر جائیں تو جس طرف سے ممکن ہو اسے ذبح کر لو۔ علی، ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ ہے۔ ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج نے، اور ان سے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کل ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جلدی کر لو، یا اس کے بجائے ارن کہا، یعنی جلدی کر لو جو آلہ خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے،
اور اس کی وجہ بھی بتا دوں؟ دانت تو ہڈی ہے اور ناخون حبشیوں کی چھری ہے، اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں۔ ان میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا تو ایک صاحب نے تیر سے اسے مار کر گرا لیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں، اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الذبح والصید کی حدیث نمبر 5501 سے 5509 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔